افسوس صد افسوس، میں نے دنیا کی بےثباتی سمجھنے میں دیر کر دی۔ جب ہوش میں آیا تو سب کچھ ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ میری جوانی، دولت، اولاد جیسی نعمت سب زمین بوس ہو چکے تھے۔ اب ہاتھ ملنے کے سوا کچھ نہیں بچا تھا۔ اپنے ماضی پر بہت شرمندہ ہوں۔ یہ کہانی ہے ایک بوڑھے آدمی کی جو ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا تھا کہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ وہ دولت و ثروت سمیٹنے اور دنیاوی جاہ و جلال سے خود کو آزاد کر دیں، کیونکہ لالچی آدمی ساری دنیا لے کر بھی بھوکا رہتا ہے۔ خدا نے جس حال میں بھی رکھا ہے اسی میں خوش رہنے کی کوشش کیجیے۔ اسی میں سکون، دین و دنیا میں کامیابی اور کامرانی ہے۔ دوستو، اس آدمی کی بنائی کمزور ہو چکی تھی، ہاتھوں پہ چھالے پڑ چکے تھے، جسمانی طاقت جواب دے چکی تھی اور قدم مشکل سے اٹھ رہا تھا۔ اپنی زندگی میں پیش آنے والے واقعات کا ذکر کرنے لگا کہ میں والدین کا اکیلا وارث تھا۔ میرے پاس بے شمار اراضی اور جائیداد تھی، باوجود اس کے میں دولت جمع کرنے کی خبت میں مبتلا تھا۔ اس لیے اپنے اہل و عیال کو تنگی میں رکھ کر ان سے سخت قسم کا کام لیتا تھا۔ گھر میں استعمال ہونے والی اشیاء پر سانپ بن کر بیٹھا رہتا۔ مسالہ، چائے کی پتی، یہاں تک کہ نمک بھی تول تول کر دیتا تھا اور باقی اشیاء کو صندوق میں بند کر کے اوپر کیل لگا لیتا تھا۔ اگر کوئی اپنی مرضی کرتا تو قیامت کھڑی کر دینا اپنے ذمہ فرض العین سمجھتا تھا۔ ہمیشہ پیسہ بنانے کی دھن میں لگا رہتا۔ مکھن میں چربی ملا کر منوں کے حساب سے بیچ دیتا تھا۔ لوگوں کو سود پر قرضہ دیتا اور مقررہ وقت پر قرض نہ ادا کرنے کی صورت میں ان کی مویشیوں اور زمین پر قبضہ جما لیتا تھا۔ دوستو، یوں سمجھ لیں کہ میں زمانے کا قارون اور فرعون بن چکا تھا۔ دریں اثنا مجھے ایک نجی بینک کے ساتھ میرا واسطہ پڑا، جس بینک نے دگنا منافع پیش کرنے کی پیشکش کی۔ میں لالچ میں آ گیا اور زندگی بھر کی جمع پونجی اس بینک میں جمع کروا دی۔ بینک فراڈ نکلا اور سارے پیسے لے کر رفو چکر ہو گیا۔ یہ وقت میرے لیے قیامت سے کم نہیں تھا۔ باقی پیسے فراڈ بینک کے کیس میں ڈبو دیے۔ در در کی خاک چھانی پر کچھ نہ ہو سکا۔ بیوی ناراض ہو کر میکے چلی گئی، بچوں نے بھی منہ موڑ لیا۔ بہرحال گھر ٹوٹ کے بکھر گیا۔ دوستو، میں ذہنی دباؤ کا شکار اور عارضہ قلب میں مبتلا ہو گیا۔ ایک دن ڈاکٹر صاحب رپورٹ لے کر آئے اور بولے، جناب، آپ کے سینے پر چربی کی مقدار بہت بڑھ گئی ہے۔ تو میں ایک لمحے کے لیے سکتے میں آ گیا اور سینے پر ہاتھ رکھ کر
سوچنے لگا یہ تو وہی چربی ہے جو مکھن میں ملا کر لوگوں کو بیچا کرتا تھا۔ اسے حقیقت کا آئینہ دکھاتا جا رہا تھا اور وہ احساس ندامت سے پانی پانی ہو رہا تھا۔ لیکن دوستو، اب ہاتھ ملنے کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آ سکتا تھا۔ اس لیے دوستو، جس حال میں بھی خدا نے رکھا ہے، خوش رہو، خلق خدا کی خدمت کرو، اسی میں سکون، دین و دنیا کی کامیابی اور کامرانی ہے۔ بہت شکریہ۔